قائم رہا جائے، یہ اس کی داستان ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر صبر کرنا اور اس پر راضی رہنا، اسی طرح سے نفس جو ہر انسان کے اندر موجود ہے وہ کس طرح سے ایک انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تدبیریں اس قصے کے اندر بتلائی ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں پر قادر ہے کہ وہ اس کو نافذ کرے، حالات چاہے کیسے ہی خلاف کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے آخر کار ہو کر وہی رہتا ہے۔ ابتلاءات میں، آزمائشوں میں، پریشانیوں میں انجام متقین کا ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اس قصے کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ احسن القصص، سب سے بہترین قصہ یا سب سے بہترین قصے، اس اعتبار سے کہ قرآن میں بیان کیے ہوئے قصے اپنی صداقت کے اعتبار سے بالکل کامل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے عام طور پر قصے کہانیاں جب لوگ بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بھی ملا دیتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مرچ مسالہ۔ تو قرآنی قصوں کے اندر یہ بات ہے کہ قرآنی قصوں میں مرچ مسالے نہیں، جو بات ہے ایگزیکٹلی وہی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ بلکہ پچھلی کتابوں میں، یہود و نصارہ کی کتابوں کے اندر جب یہ قصے آئے تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ایسی انہوں نے شامل کر دی کہ جو صحیح نہیں تھی اور ایک نبی کی شان کے مطابق نہیں تھی۔ تو قرآن جہاں یہ قصے بیان کرتا ہے وہیں پر جو بات حق ہے اس کو بیان کر کے جو بات غلط طور پر منسوب کر دی گئی اس قصے میں، اس بات میں ڈال دی گئی، اس کی جو ہے وضاحت کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو قصے ہوتے ہیں یہ صرف یعنی اس مقصد سے بھی بیان کیے جاتے ہیں قرآن کے اندر کہ قرآن جس عقیدے کی دعوت لوگوں کو دے رہا ہے کہ تم توحید پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، صبر کرو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، اللہ پر توکل کرو، یہ ساری جو چیزیں جس کی دعوت قرآن دے رہا ہے یہ صرف خالی تھیوریز نہیں ہیں، یہ صرف خالی یعنی صرف کہنے والی باتیں اور سننے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں۔ اور یہ عقیدے تم سے پہلے لوگوں نے جب اختیار کیے تو ان کی زندگیوں میں، ان کے کردار میں، ان کی زندگی میں کیسا ایک بدلاؤ آیا اور کس طرح سے انہوں نے ان ساری چیزوں کو عمل کر کے دکھلایا۔ تو قرآن جو ہے پریکٹیکل وہ عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے فیصلوں پر راضی رہنا، مشکلات میں صبر کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں پریکٹیکل ایک انسان کے آنکھوں کے سامنے آ جائیں، اس طور پر یہ قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے آپ غافلوں میں سے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ قصہ جب بیان ہوا سورہ یوسف کے اندر تو اس سے پہلے اللہ کے نبی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور اسی غرض سے جو قریش نے یا یہود نے اللہ کے نبی سے سوال اسی غرض سے کیا تھا کہ ہم ان سے سوال ایسا کریں گے کہ بتا نہیں پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کو پہلے نہیں پتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو اس قصے کی خبر دی، تو گویا کہ یہ قصہ آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی اگلی آیت میں اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہ یوسف نے کہا اپنے باپ سے، کون ہیں ان کے باپ؟ یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام۔ جب کہ یوسف نے کہا اپنے باپ سے یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ یہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 4، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ میں جو یہ مکالمہ بیان کیا ہے اس پر کچھ بات کریں گے۔ بعض علماء نے ایک بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ قصہ یوسف کی شروعات ہوتی ہے ایک خواب سے اور اس کی انتہا ہوتی ہے خواب کی تعبیر مکمل ہونے پر۔ یہاں سے خواب یعنی قصہ شروع ہوا کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور آخر کہاں پر ہو رہا ہے قصہ یوسف کہ خواب کی جو تعبیر جو انہوں نے یہ دیکھی تھی، یہ خواب کی تعبیر ان کی مکمل ہو گئی۔ جب وہ خواب کی تعبیر مکمل ہوئی تو قصہ بھی مکمل ہو گیا۔ اس میں یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کے ساتھ میں جو انداز تخاطب اختیار کیا ہے یا ابتی، یہ ایک بڑی یعنی اس میں ایک لطیف بات ہے کہ ایک اولاد اپنے والدین کے سلسلے میں ان کو محبت اور احترام اور اکرام کے جو بھی بہتر سے بہتر الفاظ ہو سکتے ہیں ان کی زبان میں، ان الفاظ کے ساتھ میں ان کو مخاطب کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ابا اماں بڑے رولڈی انداز میں یعنی کہا جاتا ہے، تو اس طرح سے نہیں، روکھے پن سے نہیں، بلکہ یا ابتی، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے ابا جان،
جب کسی کو بہت زیادہ محبت کے ساتھ میں جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اس کو اپنی طرف اس کو منسوب کر لیا جاتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری پیاری امی، اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یہ کہ یعنی انداز تخاطب جو ہے وہ انتہائی محبت اور احترام والا ہونا چاہیے. اور یعقوب علیہ السلام نے بھی جب بیٹے کو مخاطب کیا تو یا بنیا کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. تو یہ جو معاملہ ہے والد اور اولاد میں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت کا اظہار ہو، اپنائیت کا اظہار ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے، میرا پیارا، میرا منا، لیکن جب منا جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر بالکل تھوڑا ڈسٹینس ہوتا ہے، کافی بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا باپ سے کھل کے بات کر نہیں سکتا ہے، کچھ اپنے دل کی بات امی کو تو بتا سکتا ہے لیکن باپ کو نہیں بتا سکتا. تو باپ کا ایک ہیبت، ایک جلال، ہاں ایک احترام، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کے اندر اتنی اپنائیت یا اتنی قربت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دل کی بات کو، اپنے مسائل کو، اپنے احساسات کو اپنے والد کے ساتھ میں اپنے والد تک منتقل کر سکیں. جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب دیکھا تو کسی اور کو، دوست کو نہیں بتایا، بلکہ اپنے ابا جان، میرے پیارے ابا جان، میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، اپنے والد کو انہوں نے بتایا. تو یہ یعنی قربت ہونا چاہیے اولاد اور والدین کے اندر، خاص کر والد کی بات یہاں پر زیادہ ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب کے بارے میں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ خواب جو ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب جس کو کہ احلام کہا جاتا ہے، حلم اور اس کی جمع ہے احلام. یہ وہ خواب ہیں کہ جو اڑتے اڑاتے خواب ہیں، ان کا کوئی معنی، کوئی ان کا میننگ نہیں ہوتا ہے. انسان جو کچھ سوچتا رہتا ہے بس وہی چیز اس کے خواب میں آ جاتی ہے. ہاں جو کام کرتا رہتا ہے وہی چیز خواب میں بھی وہ دیکھتا ہے کہ وہی کام وہ کر رہا ہے، اس سے ریلیٹڈ چیزیں اس کو دکھائی دیتی ہیں. بعض ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ دل کے اندر کوئی بڑی خواہش ہوتی ہے، کسی چیز کو پانے کی بڑی چاہت ہوتی ہے لیکن ملتی نہیں، تو آدمی جب دن رات اس کے بارے میں سوچ رہا ہے تو پھر وہ چیز کے خواب میں بھی آ جاتی ہے. تو یہ جو خواب ہیں یہ احلام ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا. دوسرے قسم خواب کی ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. شیطان کیا کرتا ہے، وہ خواب میں ایک ایمان والے کو ڈراتا ہے، اس کو غم میں مبتلا کرتا ہے، اس کو نا امیدی میں مبتلا کرتا ہے. تو یہ دوسری قسم شیطان کی ہے. تیسری قسم ہوتی ہے مبشرات کی. یہ وہ خواب ہیں جو اللہ کی طرف سے دکھائی جاتے ہیں، اور اس میں ایمان والوں کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات یہ خواب کافروں کو بھی آ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے. جیسا کہ اسی قصے کے اندر بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا وہ بالکل سچا خواب تھا اور وہ خواب اللہ کی طرف سے دکھلایا گیا تھا. تو خواب کی قسم جو ہے ایمان والوں کے لیے وہ مبشرات کی ہے. مبشرات یعنی خوشخبری، اللہ کی طرف سے اس میں اپنے ایمان والے بندوں کو خوشخبری دی جاتی ہے. جہاں تک بات انبیاء کے خواب کی ہے، انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں. انبیاء کے خواب میں شیطان آ کر کوئی بات نہیں ڈال سکتا، اور انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ وحی کے قائم مقام ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں جو چیز دیکھی ہے نبی نے بالکل ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوتا ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس کی عملی تطبیق یہ کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو واقعی میں ویسا انہوں نے کرنے کی کوشش انہوں نے کی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیائی نہیں ویسے ہی وہ چیز پیش آتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ہوتی ہے جو اس خواب میں اشارتاً اور کچھ سائنس کے طور پر اس میں دکھائی جاتی ہے. سائنس، نشانی، علامت، سمبولک خواب ہوتے ہیں جس میں کہ جو چیز دیکھی گئی ہے ایگزیکٹلی وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیز جو دکھائی گئی ہے اس میں کوئی اشارہ ہوتا ہے کسی ایک دوسری حقیقت کی طرف. جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیے، اب سورج، چاند، ستارے کہاں کسی کو کوئی سجدہ کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ کواکب ہیں، سورج اور چاند ہیں، تو وہ سجدہ کیسے کریں گے؟ تو کچھ اور بات ہوتی ہے لیکن اشارہ ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ ایک قسم ہوتی ہے خواب کی انبیاء کے سلسلے میں. انہوں نے خواب میں دیکھا یوسف علیہ السلام نے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، سورج و چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے سجدہ تو اللہ کے لیے ہے، سجدہ عبادت ہے اور اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، تو پھر یہاں پر کیسے؟ اور قصے کے آخر میں بھی آئے گا کہ حقیقتاً یعنی 11 بھائیوں نے اور یوسف علیہ السلام کے والدین نے ان کو سجدہ کیا.
تو اس کو انشاءاللہ اپنے مقام پر یہ بات تفصیل سے آئے گی، لیکن یہاں پر ایک یعنی مختصر میں بتا دیتا ہوں کہ سجدہ جو ہے، سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت، ایک ہے سجدہ تعظیمی۔ تعظیم یعنی کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے، کسی کو عزت دینے کے لیے ایک انسان جو ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک بات عبادت کے سجدے کی ہے تو یہ بات تو پہلے دن سے طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا سچا معبود ہے۔ تو عبادت والا سجدہ تو کبھی بھی روا نہیں تھا، نہ پہلے نہ اب۔ لیکن سجدہ تعظیمی، کسی کو رسپیکٹ دینے کے لیے سجدہ کرنا، یہ پچھلی امتوں میں، پچھلے انبیاء کی شریعت میں اس کی اجازت تھی، اس کی اجازت تھی۔ لیکن امت محمدیہ کو، شریعت محمدیہ میں اس بات سے منع کر دیا گیا کہ اب سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، کسی کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو سجدہ ہے وہ سجدہ عبادت ہے یا سجدہ تعظیمی ہے؟ سجدہ تعظیمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، اپنے اس خواب کو بیان نہ کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، فیکیدوا لک کیدا، کہ وہ کیا کریں گے؟ تیرے خلاف کوئی سازش کریں گے، تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت سورہ یوسف کی 5 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خواب بیان کرنے سے منع کیا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ کیوں منع کیا انہوں نے؟ کہ بتا سکتا ہے؟ جی ہاں، معلوم ہے کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ ہاں، اگر بتا دیں گے تو کیا ہوگا؟ بھائی لوگ چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا، دیکھیے بات ایسی ہے کہ بھائی بھائی ہیں نا، تو بھائی کے سامنے اگر ہم بہت ساری باتیں اپنے بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے، ان کے بھائیوں سے کیوں کہا کہ ان سے شیئر مت کرنا اپنا خواب؟ حسد کرنے لگ جاتے، حسد۔ اور یہ بات حسد کرنے لگ جاتے کوئی خالی ایسے ہی فرضی بات نہیں تھی، بس ایسے ہی انہوں نے بول دیا، بلکہ انہوں نے کچھ ایسے معاملات دیکھے تھے بھائیوں کے اندر، بڑے بھائیوں کے اندر، کہ جس سے کہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ جو ہے یوسف علیہ السلام سے اور ایک چھوٹے بھائی تھے بنیامین، یہ بڑے بھائی جو ہیں ان سے تھوڑا سا کچھ دل میں ان کے ہے، کچھ ان کو ایسے معاملات ان کے دکھائی دیے۔ تو حسد کا خطرہ تھا ان کو کہ ان کے دلوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ حسد جاگ جائے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کو اللہ کی طرف سے ملی کسی نعمت کے سلسلے میں ایک انسان پریشان ہو جائے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اس کو یہ نعمت کیوں ملی، اس سے چھن جانا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کو حسد کہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں بھائی جو ہے وہ حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حسد کی 2 وجہ ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی وجہ جو کہ عام طور پر مفسرین نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، یہ دونوں جو ہیں دوسری ماں سے تھے۔ عربوں کے یہاں پر ایک سے زائد شادی کا رواج اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بلکہ اس زمانے میں تو سبھی جگہ پر ایک سے زائد شادیاں ہوتی تھیں۔ تو کئی بیویاں ہونا اور ان کے بچے ہونا اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی بات کو لے کر کسی سے اگر دل میں کوئی بات اگر آ گئی ہے اور اس کے دل میں کوئی برائی آ گئی ہے تو ایک وجہ اور بن جاتی ہے کہ یہ دوسری ماں کا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہ یعنی دوسری ماں کے تھے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، اور دوسری بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے اندر وہ خوبیاں، وہ کمالات ان کو دیکھتے تھے اور ان کے اندر وہ شرافت تھی کہ جس کی وجہ سے باپ کا دل جو ہے بیٹے کی طرف مائل تھا۔ اور بعض نے یہ بھی وجہ بتائی کہ یوسف علیہ السلام کی جو ماں تھی وہ بنیامین کی ولادت کے وقت میں انتقال کر گئی تھیں، اس لحاظ سے بھی یعقوب علیہ السلام تھوڑا ان کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، اور ان کے اندر ایسی خوبیاں، ایسے کمالات تھے جس کی وجہ سے محبت ان کے دل میں تھی ان کے سلسلے میں۔
تو یہ بات جو ہے ان کو لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ حسد کرتے ہیں. تو یہ حسد کی وجہ تھی. حسد سے بچنے کی تدبیر، حسد سے کہ کوئی حسد میں مبتلا نہ ہو میرے بارے میں یا کسی کے بارے میں، اس کی تدبیر بتائی یعقوب علیہ السلام نے. وہ کیا بتائی؟ حسد سے بچنے کا کیا طریقہ؟ اپنی نعمت جو ملنے والی ہے، ملی نہیں ہے، اس کو بتانا مت. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتلانا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو نعمت ابھی ملی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ ابھی آئی نہیں ہے، ایک انسان اس کے بارے میں پہلے سے پہلے لوگوں کو بتانا شروع کر دے، میرا یہ کام ہونے والا ہے، میری یہ ڈیل ہونے والی ہے، فلاں جگہ میرا رشتہ لگ رہا ہے، ہاں فلاں جگہ میں ابھی یہ بزنس کھولنے والا ہوں، ایسا ویسا، اور ایسے لوگوں بیان کر رہا ہے جن کے بارے میں اس کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ حسد کرتے ہیں یا حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو آدمی کو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. یہ حسد میں دوسروں کو مبتلا کرنے، دوسروں کو بچانے کی تدبیر ہے یہ، ٹھیک ہے. اور حسد جو ہے ایک بہت بری چیز ہے، حسد جو ہے بہت بری چیز ہے اور یہ کام کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ایسے ہی نہیں کہا ہے. ہاں اللہ نے کہا کہ تم پناہ مانگو اللہ سے کہ حسد کرنے والوں کے حسد سے جو ہے اللہ مجھے تو اپنی پناہ میں لے لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک حدیث میں جس کو کہ امام طبرانی نے روایت کیا ہے، استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنے کاموں کو بنانے کے سلسلے میں، اپنے کاموں کی کامیابی کے سلسلے میں رازداری سے مدد لو، رازداری برتو اپنے کاموں میں. اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے کاموں میں کامیاب ہو جاؤ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٍ، اس لیے کہ ہر نعمت والا جو ہوتا ہے، جس کے پاس بھی نعمت ہوتی ہے، اس سے حسد کیا جاتا ہے، اس سے حسد کیا جاتا ہے. تو ایک آدمی پہلے سے پہلے لوگوں کو ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دے کسی ملنے والی نعمت کے سلسلے میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ اس کے حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں. جہاں تک بات اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اس نعمت کو چھپا کے رکھے اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، لوگ حسد میں مبتلا ہو جائیں گے. اگر اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا بھی ضروری ہے، اور اس نعمت کا اظہار ہونا بھی بندے کے اوپر ضروری ہے کہ اس نعمت کا وہ اظہار بھی کرے. اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے پھر آدمی اپنے مال کو چھپانے کے لیے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے لوگوں کے بیچ میں، تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ نے اس کو مال دیا ہے، ایک انسان اچھے کپڑے پہنے، اچھی سواری آدمی اس پر چلے. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار، نعمتوں کی مل جانے کے بعد میں شکر کے جذبے کے ساتھ، اور فقراء اور مساکین کو اس نعمت کے ذریعے سے فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن نعمت ملنے کے پہلے بلا وجہ اس کا جو ہے چرچا لوگوں میں کرتے رہنا، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے جب کہا اپنے بیٹے سے، یوسف علیہ السلام سے، کہ تم یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا، تو انہوں نے صرف خالی آرڈر نہیں دیا، صرف آرڈر نہیں دیا بلکہ اس آرڈر کی ایک وجہ بھی بتائی. کیا؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تمہارے بھائی تمہارے خلاف کیا کریں گے؟ سازش کریں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اولاد اگرچہ والد کے آرڈر اور اس کے کمانڈ کو ماننے کے لیے، یعنی اس پر لازم ہے کہ وہ مانے، لیکن باپ کا یہ کام ہے کہ وہ بچے کو، بیٹے کو جب کسی بات کے بارے میں بتائے کہ تم یہ کرو یا یہ مت کرو، تو ساتھ میں اس کی وجہ بھی بتلا دے، ساتھ میں اس کی حکمت بھی بتلا دے. اس سے یہ ہوگا کہ اولاد کے اندر بھی ایک ان کی جو انٹلیکچوئل لیول جو ان کا ہوتا ہے، سمجھداری کا جو لیول ہوتا ہے وہ بڑھتا ہے. صرف یہ نہیں کہ ایسا کرو ایسا مت کرو. بھائی ٹھیک ہے آپ کسی وجہ سے بول رہے ہیں کہ ایسا کرو ایسا مت کرو، لیکن اس کی وجہ اگر آپ اپنی اولاد کو بتا دیں گے تو ان کو بھی وہ کام کے کرنے میں، ان کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ کام ہم کو واقعی میں کرنا چاہیے جس کا حکم ہمارے ابا نے ہم کو دیا ہے. تو حکم کی علت، حکم کا سبب بتانا یہ ایک اچھی چیز ہے. آخری بات اس آیت کے سلسلے میں، دوسروں کی غلطیاں، جب دوسرے کوئی غلطی کرتے ہیں، دوسرے کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ادب یہ ہے کہ اس غلطی کو ڈائریکٹلی اس کی طرف منسوب کرنے کی بجائے شیطان کی طرف اس کو منسوب کیا جائے، شیطان کی طرف اس کو منسوب کیا جائے. لیکن جہاں تک بات اپنی کسی غلطی کی ہے، اپنے کسی گناہ کی ہے، تو وہاں پر یہ نہیں کہے آدمی کہ بھائی شیطان نے مجھ سے یہ کام کرا دیا، بلکہ وہاں پر یہ کہے کہ میں نے کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا تھا، لیکن آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ شیطان نے مجھ سے یہ کام کرا دیا.
ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. تو جب خود سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو اپنی طرف منسوب کرے, اپنی غلطی کا اعتراف کرے, اللہ سے استغفار کرے. لیکن جہاں تک بات دوسروں کی ہے تو دوسروں کے لیے عذر تلاش کرے. جیسا کہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان کیا کر سکتا ہے؟ تمہارے بھائیوں کو حسد میں مبتلا کر سکتا ہے. تو دوسروں کی غلطیوں پہ یہ عذر ان کے لیے پیش کرنا کہ شیطان نے اسے یہ کام کرا دیا, اللہ اس کو معاف کرے. اور خود یوسف علیہ السلام نے بھی جب آخر میں جب بھائی آ گئے ان کے پاس میں سر جھکا کے اور غلطی مان لی اور شرمندہ اور نادم ہوئے, تو یوسف علیہ السلام نے ان کو شرمندہ نہیں کیا, ان کو ڈانٹ نہیں پلائی, تم نے ایسا کیا, تم نے ایسا کیا. کیا کہا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں یہ دشمنی کرا دی تھی. تو دوسروں کو مارجن دینا چاہیے, ان کے لیے عذر تلاش کرنا چاہیے. بس ٹھیک ہے. یہ ایک آیت جو ہے اس کو یعنی صرف اس کا ترجمہ کر کے انشاءاللہ زیادہ سے بات نہیں ہے, بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح, یعنی یہ خواب جب انہوں نے سنا اور کہا کہ اپنے بھائیوں سے اس کو بیان مت کرنا, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں کہا کہ اسی طرح تجھ کو تیرا رب چن لے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, اور تجھ کو تأویل الاحادیث, خوابوں کی تعبیر یا پھر معاملہ فہمی تجھ کو عطا فرمائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, اور تجھ پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب, اور آل یعقوب پر بھی اپنی نعمت کو پورا کرے گا. کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق, جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے دونوں باپ یعنی ابراہیم اور اسحاق پر اس نے اپنی نعمت پوری کی. ان ربک علیم حکیم, کہ بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس آیت میں یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح تجھ کو تیرا رب چن لے گا یعنی نبوت کے لیے چن لے گا. اور یہ کہ بھائی اور بھی ہیں, لیکن ان بھائیوں میں اللہ تعالیٰ تجھ کو چنے گا اپنی نبوت کے لیے. اور اسی طرح سے نبوت میں بھی وہ نبی جن کو کہ اللہ تعالیٰ بادشاہت بھی عطا فرمائے گا, اس لیے کہ ہر نبی بادشاہ نہیں ہوتے, لیکن کچھ نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے نبوت کے ساتھ میں بادشاہت بھی عطا فرمائی. تو اسی طرح تجھ کو تیرا رب چن لے گا اور تجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا. اس کے یہاں پر جو لفظ آیا ہے قرآن کے اندر تأویل الاحادیث, خوابوں کی تعبیر کے لیے جو لفظ آیا تأویل الاحادیث, اس کا معنی ایک تو ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر, اور دوسرا ایک اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے کی گہرائی میں اس کی جڑ تک پہنچ جانا. ٹھیک ہے, کسی بھی معاملے کو اچھی طرح سے بالکل جیسا وہ ہے اس کو ویسے کہ ویسا سمجھ لینا, بات کی تہ تک پہنچ جانا. اور ظاہر سی بات ہے کہ خواب جو ہوتے ہیں چونکہ وہ بھی سمبولس ہوتے ہیں, اس میں کچھ اشارے ہوتے ہیں, کچھ سائنس اس کے اندر ہوتے ہیں, تو اس کو بھی سمجھا جاتا ہے اس کی تہ میں جا کر, گہرائی میں جا کر. تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو معاملہ فہمی ان کو عطا فرمائی کہ وہ جو بھی سچویشنز ہوتی تھیں, جو بھی حالات ہوتی تھیں, اس کے سلسلے میں وہ صحیح سوچ اور صحیح اس کے یعنی بالکل نتیجے پر پہنچ جاتے تھے. جیسا کہ یعنی آگے بھی آئے گا کہ جو خواب دیکھا تھا بادشاہ نے, کس طرح سوکھا پڑا, بارش نہیں ہوئی اتنے سال تک, کس طرح سے انہوں نے اپنی حسن تدبیر سے جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی اس کے ذریعے سے سارا معاملہ انہوں نے پورا مینیج کر لیا کہ کسی کو جو ہے کھانے کی تکلیف نہیں ہوئی مصر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ اس کو معاملہ فہمی اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تجھ پر ویسے ہی اپنی نعمت کو پورا کرے گا جیسا کہ اس نے یعنی تجھ سے پہلے تیرے دونوں باپ ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت کو پورا کیا. یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے نبوت سے سرفراز کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے انعامات سے نوازا, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تجھ کو بھی نوازے گا. ان ربک علیم حکیم, کہ بے شک تیرا رب جو ہے سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو یہ انشاءاللہ آج کی درس میں ہم نے آیات ہم نے دیکھی ہیں. اور ایک طریقہ تو اس میں یہ تھا کہ میں اس کو بس ترجمہ کر کے اس کا نکل جاتا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 3-4 آیتوں کے اندر اگر ہم ایک ایک ٹکڑے پر اگر غور کریں تو کتنے سارے یعنی رہنمائیاں ہیں, کتنی ساری باتیں ہیں سیکھنے کی اس میں جو ہم کو مل رہی ہیں. تو اصل مقصود تو ہمارا سیکھنا ہی ہے. مقصود جو ہے پورا کمپلیٹ کر لینا وہ تو اپنی جگہ پر اچھی چیز ہے, لیکن جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں
اس کو ہم صحیح طرح سے سیکھیں. جتنی بھی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ان آیات کے اندر، جو بھی ہمارے لیے یعنی اسباق موجود ہیں، ان سارے اسباق کو ہم حاصل کریں. تو اسی نسبت سے، اسی اعتبار سے یہ باتیں کہی گئیں. اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی کتاب سے ہدایت اور رہنمائی لینے والا بنائے، اور ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار تبدیلی لے کر آئے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.